آج ذرا بات پالیٹکس سے ہٹ کے ہو جائے. ایک بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان میں، وہ ہے جہیز کا، اور یہ خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں تو جہیز ایک لعنت سی بن گئی بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں ماں باپ قرضے اٹھا اٹھا کے جہیز بناتے ہیں اور گلوریفائی بھی کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کی ایونٹس آپ دیکھیں گے جہاں پہ دھی رانی پروگرام یا ہماری بیٹی یا فلانا پروگرام جس میں کلیکٹو میرجز بھی ہو رہی ہیں اور پھر جہیز کے نام پہ کپل کو چیزیں دی جاتی ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ گھر کے لیے دونوں کی ہیں، جہیز کو ری انفورس کیا جاتا ہے. 1976 میں بھی قانون تھا، اس میں بھی ڈاوری کے اوپر جہیز کے اوپر کافی باتیں تھیں. لیکن اب پچھلے دنوں ایک بل موو ہوا. شمیلہ فاروقی صاحبہ جو ہیں پی پی کی ایم این اے ہیں، انہوں نے ایک بل موو کیا. پہلے تو ایک سال یہ پروسیس کے اندر ہی گما رہا، پھر ممبرز نے یونانیمسلی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے اور یہ شاید شادیاں رکوا دے گا. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس بل میں خاص سب سے بڑا فرق صرف یہ ہے پرانے بل سے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہیں، کہ زبردستی جہیز مانگنے کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے. بہت سے ممبرز نے کہا کہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس ملک میں زنا بالجبر ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، جس کی منیمم سزا عمر قید ہے، میکسیمم سزا موت ہے. لیکن اس میں جو آج تک کنوکشن ریٹ ہے وہ ½ سے بھی کم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قانون کو ہٹا دیں کیونکہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. مخالفت کیوں ہے اس بات کی؟ اس پہ سپریم کورٹ کا ایک 2025 اپریل کا ڈبل بینچ کا ایک فیصلہ بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو زبردستی جہیز مانگے یا ایسی چیز کرے وہ کانسٹیٹیوشنل اور اسلامک فریم ورک کی نفی ہے. تو پھر اس پہ اتنا جھگڑا ہے کیا؟ ہمیں آج جوائن کیا ہوا ہے نوشین افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں ایم این اے پی ایم ایل این کی. انہوں نے اس پہ ان کے اعتراضات تھے اس بل کے اوپر. شمیلہ فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں ایم این اے پی بی کی، جنہوں نے بل موو کیا تھا. اب شمیلہ پہلا جو اعتراض ویری کوئکلی آئی کیپ موونگ بٹوین یو ٹو، کہ انہوں نے کہا کہ یار 76 کا پہلے ہی ایکٹ ہے، اسی میں کچھ چیزیں امپروو کر لیں اور زیادہ باتیں آپ نے ریپیٹ ہی کی ہوئی ہیں. بگیسٹ ڈفرنس آپ کا نیا بل لانے کا کیا تھا؟ اور اس میں سب سے بڑا فرق وہی ہے کہ یہ قابل سزا جرم ہے اور دس از یور پرائمری موٹو. شکریہ مالک صاحب. جسٹ ٹو اسٹیٹ دس ویری ویری کوئکلی، 1976 کے بل میں اور 2025 کے میرے بل میں سب سے بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ڈاوری پہ کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے. 1976 کے بل میں کی لمٹ ہے 5,000 روپے کہ آپ 5,000 روپے تک جہیز دے سکتے ہیں. میں نے یہاں کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے، میں نے جہیز رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کوئی لمٹ لگاتی آج کے دور میں 5 لاکھ یا 6 لاکھ یا 10 لاکھ تو میں جہیز کو لیجیٹمائز کر رہی ہوں. میں نے کہا دیر از نو کانسیپٹ آف جہیز. اف دس از این اینٹی ڈاوری بل دیر از نو جہیز. جہیز کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہمارے مذہب میں ہے. ہاں، رضاکارانہ طور پہ اگر لڑکی کے والدین، اس کے رشتے دار لڑکی کو شادی سے پہلے، شادی کے دوران یا شادی کے بعد چیزیں دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، موویبل اموویبل پراپرٹی دیتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. دیر از نو ڈاوری. اور ابھی آپ نے بات کری کہ زور زبردستی، یس، زور زبردستی سے، کوئرژن سے، پریشر دے کے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ جہیز مانگیں گے تو وہ اس پہ سزا ملے گی آپ کو منیمم 5 سال اور 2.5 لاکھ روپے جرمانہ. یہ میں نے اس کو ڈالا ہے. یہ 2 بہت بڑے بنیادی فرق ہیں. تو میٹنگ میں تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح آپ چاہ رہی ہیں یہ تو شادیاں نہیں ہوں گی، بغیر جہیز کے شادیاں کیسے ہوں گی؟ جی مجھے بڑی ووکلی میل ممبرز نے یہ کہا کہ آپ تو شادیاں رکوا دیں گی، اگر جہیز نہیں دیں گے تو آپ تو شادیاں رکوا دیں گی. ایکچولی ایشو پتہ ہے کیا ہے مالک صاحب، کہ انفارچونیٹلی میرے سارے کولیگز ہیں، میں بہت عزت کرتی ہوں، لیکن وہ بل نہیں پڑھتے. دے ڈونٹ ریڈ دا بلز. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو بل پڑھ کے آتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. تو کیا 1976 کے بل پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ 5,000 کا جہیز دیا جا رہا ہے کیا؟ یہ جو لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں یا والدین جو ہیں وہ رو رہے ہیں قرضے لے کے جہیز جمع کر کے بچیوں کی شادی. یہاں پہ تو شمیلہ ون ڈش والے قانون پہ عمل نہیں ہو رہا. جی شمیلہ. مالک صاحب، اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں، آپ مجھے کوئی آیت دکھا دیں، مجھے آپ کوئی حدیث دکھا دیں جہاں پر اس جہیز کو لیجیٹمائز کیا گیا ہو. اینڈ آئی ایم ویری سوری، میرا بل بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ممبرز نے نہیں پڑھا،
کسی ممبر نے سپورٹ نہیں کیا. مجھے کہا گیا کہ جی آپ شادیاں رکوا دیں گی آپ اگر ہم اپنی بچی کو کچھ دینا چاہیں. میں بار بار پڑھتی رہی, بتاتی رہی, برائڈل گفٹس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. رضاکارانہ طور پہ اگر آپ کچھ بھی دینا چاہیں اپنی بیٹی کو, شادی سے پہلے, شادی کے بعد, شادی کے دوران, اگر آپ لڑکے کو کچھ دینا چاہیں اس پہ بھی پابندی نہیں ہے. زور زبردستی پہ ہے, کوشن پہ ہے. لوگ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی بیچ کے, قرضے لے لے کے پھر بھی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے. اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے بل نہیں ہے, نہیں جس کی جو متوسط طبقے میں بل نہیں ہے. میں اپنے بیٹے کی شادی پہ جتنا چاہوں دے دوں. نوشین اپنی بیٹی کی شادی پہ صاحب حیثیت ہے کچھ بھی دے دے, یہ ہمارے لیے بل نہیں ہے. ایگزیکٹلی پروٹیکٹ تو آپ نے متوسط طبقے کو بچانا ہے. یہاں تو جس کی 2-3 بیٹیاں ہوں وہ جہیز اکٹھا کرتے کرتے بندہ بکھر جاتا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بگ بزنس مین. ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں, ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, جو کہ پورے عوامی نمائندے ہیں. ہمیں عوام